وہ سردیوں کی ایک بیحد سرد رات تھی۔ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اور میرے شوہر حامد امی کو لے کر قریبی ہاسپٹل میں گئے تھے۔ وہاں پر میری امی کے چیک اپ ہو رہے تھے، مگر کسی کو بھی ان کی تکلیف سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسپتال نے باہر سے ایک سینئر ڈاکٹر احمد صاحب کو بلوایا۔ پھر ڈاکٹر صاحب آ کر میری امی کا معائنہ کرنے لگے۔ ان کے ہاتھوں نے جیسے ہی میری امی کو چھوا، میری امی نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور میری امی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میری امی کی آنکھیں روشنی سے چمک رہی تھیں۔ ان ڈاکٹر صاحب نے میری امی کو پوری توجہ سے دیکھا اور اپنے جونیئر ڈاکٹر کو انسٹرکشن دے کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میری امی پھر سے مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی امی کو تھوڑا سوپ پلایا اور پھر دوائی دے دی۔ امی سونی سونی آنکھوں سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی کیا بات ہے؟ جب سے وہ ڈاکٹر صاحب تمہیں دیکھ کر گئے ہیں، تمہارے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کسی گہری سوچ میں ہو۔ میری امی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگیں کہ آج میں تجھے ساری بات بتاؤں گی۔ میرا نام اقصیٰ ہے۔ میرا گھر بہت ہی خوبصورت وادیوں میں تھا۔ وہاں پر چائے کی کھیتی ہوتی تھی۔ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہر طرف ہنستے مسکراتے چہرے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ سبھی لوگ سیدھے اور معصوم تھے۔ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوب چائے کے باغانوں میں گھوما کرتی تھی۔ وہاں نہ تو جنگلی جانوروں کا ڈر ہوا کرتا تھا اور نہ ہی انسانوں کا۔ ایک بار ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہیں ایک جگہ پر اپنا کیمپ لگایا ہوا تھا۔ اس کیمپ میں گاؤں کے سبھی لوگوں کی سب طرح کی بیماریوں کا مفت میں علاج ہو رہا تھا۔ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کیمپ میں چلی گئی تھی۔ ہم ساری تو بس وہاں پر ہنسی ٹٹولی کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ عمر ہی کچھ ایسی تھی، من میں امنگیں تھیں، خوشیاں تھیں، صحت تھی، ہر چیز ہی خوشگوار لگتی تھی۔ وہاں پر بہت سارے ڈاکٹر تھے اور طرح طرح کے مریض بھی تھے، جو اپنی نئی اور عجیب طرح کی بیماریاں ڈاکٹر صاحب کو سنا رہے تھے۔ میں اور میری سہیلیاں تو بس اتراتی پھر رہی تھیں، مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ بہت دیر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے 2 ڈاکٹر آئے اور بولے کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ ہم نے ایک ساتھ بولا کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، ہم تو بس ویسے ہی دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہاں پر کیسا علاج ہو رہا ہے۔ تو پھر بتائیے آپ کی رائے میں یہاں پر کیسا علاج ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر جو دکھنے میں بیحد خوبصورت گورے رنگت والا تھا، مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ محترمہ آپ اپنا نام تو بتائیے۔ میں نے کہا کہ ارے میں تمہیں اپنا نام کیوں بتاؤں؟ وہ بھی میرے انداز میں بولا ارے تو مت بتاؤ، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں چھپا سکتا ہے۔ اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے منہ پچکایا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور کچھ وہاں کی وادیوں کا بھی اثر تھا کہ میرا چہرہ ہمیشہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح ہی رہتا تھا۔ اگلے دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چائے کے باغان میں گھوم رہی تھی، تبھی وہیں وہ کل والا لڑکا آیا اور اس کے ساتھ 3 لڑکے اور تھے۔ وہ ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر کیوں آ رہے ہیں؟ اتنے میں وہ چاروں ہمارے پاس آئے اور ہمیں سلام کرتے ہوئے بولے کیسی ہو آپ سب؟ ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، مگر آپ نے بیمار لوگوں کو چھوڑ کر یہاں پر کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ بولے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ گاؤں والے بہت زیادہ خاطرداری کرتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے تو ہمیں چائے پانی کو بھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارا گھر تھوڑے ہی ہے، آپ ہمارے گھر آئیں گے تب ہم آپ کی خاطرداری کریں گے۔ یہ کہہ کر ہم سب انہیں وہیں چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئیں۔ 2-4 روز کے بعد ہی میرے چھوٹے بھائی کا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ میرے ابا کیمپ میں جا کر ڈاکٹر صاحب کو بلا لائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب وہی تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے چہرے پر بھی مجھے دیکھ کر ایک خوبصورت سی مسکان آ گئی تھی۔ انہوں نے میرے بھائی کو دیکھتے ہوئے چپکے سے میرے کان میں کہا کہ آج تو میں آپ کے گھر آیا ہوں، آج بھی مجھے کچھ چائے پانی نہیں پلاؤ گی؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں ڈاکٹر صاحب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اتنے ڈاکٹر صاحب نے میرے بھائی کو دیکھا، میں چائے بنا کر لے آئی اور ہمارے یہاں کی ایک مشہور مٹھائی تھی وہ بھی لے کر آ گئی۔
ڈاکٹر صاحب نے میرے بھائی کو دیکھا اور بولے کہ موسمی بخار ہے، 4-5 دن میں صحیح ہو جائے گا۔ یہ دوائی ہے، آپ کو اسے وقت پر دینی ہے، اور تیز بخار ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، وہ انسان میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے تعریف کر کے چائے پی اور مٹھائی بھی کھائی، پھر وہ تو وہاں سے چلے گئے، مگر وہ میری آنکھوں میں بس گئے تھے۔ میرا چین، سکون سب ان کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ اگلے دن میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے بھی بخار ہے، میں لائبہ کو لے کر کیمپ میں دوائی لینے جا رہی ہوں۔ دوائی لانا تو بہانہ تھا، مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا تھا۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے ڈاکٹر تھے، مگر میرا دل تو انہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرے پاس آ گئے۔ ہم دونوں وہیں پر پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ مجھ سے بولے کہ چائے تو تم بہت اچھی بناتی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ تو شہر میں رہتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر چیزیں کھاتے پیتے ہوں گے۔ وہ بولے کہ تم کبھی شہر گئی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو کبھی گاؤں سے باہر بھی نہیں گئی ہوں۔ وہ بولے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں شہر بھی گھماؤں گا اور خوب اچھی اچھی چیزیں بھی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں نے ٹی وی پر شہر دیکھا ہے، وہ تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، اور کیا ہوا، کیوں رک گئی؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ میں نے کہا کہ خوبصورت لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ بولے ہاں ہوتی تو ہیں، مگر جو سادگی اور معصومیت تمہارے اندر ہے وہ ان میں نہیں ہوتی ہے۔ اب میں تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں، اب تو مجھے اپنا نام بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ میرا نام اقصیٰ ہے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بولے میرا نام احمد ہے، ڈاکٹر احمد۔ یہ نام لے کر میری امی کو کھانسی آنے لگی۔ میں نے جلدی سے تھرمس میں سے گرم پانی نکال کر اپنی امی کو پلایا۔ میری امی کا سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، میں انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے سننا تھا کہ آگے کیا ہوا۔ میں نے کہا امی بتائیے نا پھر آگے کیا ہوا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے آگے بولنا شروع کیا۔ میں اب احمد سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اور موقع ملتے ہی ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا، تو میں نے کہا کہ گھر پر آ کر میری امی ابا سے بات کر لو، اور سچ میں ہی اگلے دن وہ میرے گھر آ گیا۔ اس نے میرے ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ ابا میں اقصیٰ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ابا بولے بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، تمہاری اور ہماری کیا برابری ہے، اور تم ڈاکٹر ہو اور میری بیٹی بس 2-4 جماعت ہی پڑھی ہے۔ وہ بولے ان سب باتوں کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کا بیٹا بن کر ہی رہوں گا۔ انہوں نے بڑی بڑی باتیں کر کے میرے ابا کو منا لیا۔ میرے ابا نے ساری برادری کے سامنے ان کا اور میرا نکاح کروا دیا۔ نکاح ہونے کے بعد پھر 15 دن تک وہ ہمارے گھر پر ہی رہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے شہر جانا ہوگا، مجھے کام ہے، میں جلدی آ کر تمہیں بھی وہاں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گی۔ وہ بولے تم میری اقصیٰ ہو، احمد کی اقصیٰ، میں جلدی تمہیں لینے آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ انہوں نے میرے ابا کو اپنا فون نمبر اور پتہ دے دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت اداس اور چپ چپ رہتی تھی۔ مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، بس ہر وقت لیٹی رہتی تھی۔ میری امی نے ڈاکٹر کو بلا کر مجھے دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا اداس۔ میں نے ابا کے ساتھ جا کر پی سی او سے احمد کو فون کیا۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے ہدایتیں دینے لگے، کھانے پینے کا صحیح سے دھیان رکھنا، زیادہ اچھل کود مت کرنا، ڈاکٹر سے دوائیاں لکھوا لینا، جنہیں ٹائم سے لیتے رہنا، اور مجھے کم یاد کرنا۔ میں نے کہا وہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ تو وہ بولے میری اقصیٰ، احمد کی اقصیٰ، میں جلد ہی لوٹ کر آؤں گا، اور انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میں گھر آ کر بھی بہت روئی، انہیں یاد کرتی رہی۔ پھر کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میں دوبارہ انہیں فون کرنے گئی تو ان کا نمبر بند آ رہا تھا۔ میں نے وہ نمبر کئی بار ملوایا، مگر وہ مستقل بند ہی آ رہا تھا۔
میرا دل بے قرار ہو گیا کہ وہ کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ میرے ابا نے کہا کہ میں اس پتے پر جا کر خود ہی دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ میرے ابا احمد کے دیے ہوئے پتے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں پر تو اس نام کا کوئی بھی شخص نہیں رہتا ہے۔ یہ سن کر میرے ابا کے پیروں کی جان ہی نکل گئی تھی۔ میرے بیچارے ابا پتہ نہیں کیسے اپنا ٹوٹا ہوا وجود سمیٹ کر واپس گاؤں میں آئے۔ جب انہوں نے مجھے یہ خبر دی تو میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ میں نیچے گر کر رونے لگی۔ میری اماں بھی مجھے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ ابا کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ میرے ابا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور اچانک ہی وہ ایک طرف لڑک کر گر گئے۔ اماں نے جا کر انہیں جھنجھوڑا تو میرے ابا کی روح پرواز کر گئی تھی۔ میں بھی بدحواس ہو کر رو رہی تھی۔ میرا غم میرے ابا کو بھی لے ڈوبا تھا۔ میں نے کہا اماں میری وجہ سے تیرا بھی سہاگ اجڑ گیا۔ ہم دونوں بے تحاشا رو رہے تھے۔ اب ابا کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ ایک بار دوبارہ جا کر یہ نمبر ملا کر دیکھوں، شاید احمد سے رابطہ ہو جائے، مگر وہ نمبر اب بھی بند تھا۔ میرے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، میری اقصیٰ، احمد کی اقصیٰ، میرا انتظار کرنا، میں لوٹ کر ضرور آؤں گا۔ میں گھر واپس آ گئی اور اس امید میں کہ ایک دن وہ لوٹ کر ضرور آئیں گے ان کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں ان کی یادیں پوری طرح اپنی جڑیں جما چکی تھی۔ وقت گزر گیا اور تم اس دنیا میں آ گئی۔ تمہیں دیکھ کر میں اپنی 9 مہینے کی ساری تکلیفیں بھول گئی۔ تمہارا نام میں نے انم رکھا، احمد کی انم۔ پھر میں تمہارے سہارے جینے لگی اور نظریں ہر وقت دروازے پر رکھتی کہ پتہ نہیں کب احمد اپنی بیٹی اور مجھے یہاں سے لے جانے کے لیے آ جائے۔ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ستم کو سامنے والا برداشت بھی کر سکے گا یا نہیں۔ ایک دن میری امی بھی ہمیشہ کے لیے منو مٹی کے نیچے دب گئیں۔ اب میرے پاس ایسا کوئی کاندھا بھی نہیں تھا جس پر میں سر رکھ کر رو لیا کرتی۔ محنت مزدوری کر کے تمہیں پالا تھا، پھر میری سہیلی نے اپنے بیٹے حامد کے لیے تمہیں مانگ لیا۔ میں اپنی امی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سردی کی اس کپکپاتی رات میں بھی میری امی کے چہرے پر پسینہ تھا۔ اس سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ باتیں میری امی کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے ابو نے امی کو کیوں نہیں پہچانا۔ اگلے دن ڈاکٹر احمد پھر امی کا معائنہ کرنے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور بولے، ہاں یہ میری مریض ہیں۔ میں نے کہا بس اور اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ کیا آپ کو میرے اندر سے آپ کی خوشبو نہیں آتی ہے؟ یہ آپ کی بیوی ہیں اور میں آپ کی اولاد ہوں، کیا ہمیں دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ ہلچل نہیں ہوتی ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولے کہ اے لڑکی کیا تم پاگل ہو، خواہ مخواہ کے رشتے جوڑ رہی ہو؟ اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان سب باتوں کے بیچ انہوں نے ایک بار بھی میری امی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنی امی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں ہلایا تو وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ آج ان کا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی پلکوں کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور آخری بار اپنی امی کے گلے لگ کر خوب روئی۔